موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یزید کا آپس میں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب تو قطعی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کا اور یزید کا تو کسی طور پر کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ جہاں تک مفتی صاحب نے بات کی کہ یزید کی شرابی تھا، زانی تھا، ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے کہ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس دور تک موجود تھے جب یزید کی حکومت تھی، یزید کا اقتدار تھا۔ کئی صحابہ اکرام اور کبار صحابہ اکرام کی بہت بڑی فہرست ہے جو اس دور میں حیات تھے، موجود تھے، اور انہوں نے اس کے ہاتھ میں بھی بیعت کی تھی، تو ان کے متعلق بھی کچھ حکم لگانا پڑے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ یزید کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین جس کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا، حضرت حسین رضی اللہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان سے حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سوال ہی بیکار اور عبث ہے، اور جو بھی موازنہ نہیں ہے، اور یہ جو موازنہ بھی نہیں ہے، کیا اسے رضی اللہ جو بھی بدبخت ان کے قتل میں شہادت میں ملوث ہے اور تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور یقیناً اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا وہ بوجھ یزید ہی ہے نا ملوث یا نہیں؟ اس میں وضاحت ہے۔ یزید اقتدار میں تھا، جدید اس ٹائم خلیفہ تھا، اس تک خبر پہنچی، جیسے مختلف روایات ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیا تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں قد آصف علی قتلی، اس نے افسوس کیا اور اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا جس نے خبر دی۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ہم کسی صورت بھی یزید کی کوئی حمایت نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے اور نہ کرنی چاہیے۔ باقی اگر وہ جیسے صحابہ اکرام موجود تھے، ان کے ہاتھ میں بیعت کیے صحابہ اکرام نے، تو جب ہم یزید کے متعلق فیصلہ کریں گے کہ یہ کافر تھا، جو بھی ہم فیصلہ کریں، تو پھر صحابہ اکرام جو اس دور میں موجود تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بات بنے گی۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی تھا اگر جہنمی ہے، مثال کے طور پر جہنمی ہے اور قتل حسین میں اس کا وہ ملوث ہے، تو ہم کون ہیں اس کا دفاع کرنے والے؟ اور اگر نہیں ملوث ہے، ہم کہتے رہے جہنمی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے۔ جی آپ کے نزدیک ملوث ہے نہیں ہے؟ میں تو اس ٹائم موجود نہیں تھا۔ ارے تحقیق ہوگی اور جی اگر ملوث ہے اور خلیفہ تھا، اور ہونا ملوث تو کسی نہ کسی صورت میں بنتا ہے۔ جب وہ خلیفہ تھا تو کسی نہ کسی صورت میں دیکھیں نا، چھوٹا سا بھی واقعہ پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر ایک کتا بھی مرتا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے دور میں اتنا بڑا واقعہ پیش ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا، کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، تو ضرور وہ اس میں اس کا نظر آئے گا، اور اگر نہیں بھی تھا تو اس کی پھر حکمرانی کہاں گئی، تو لہٰذا وہ ملوث ہے۔ تو لانتی ہے، جی تو لانتی ہے، بالکل کہتے رہے لانتی ہے، بالکل کوئی اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال تھا کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یا رضی اللہ تعالی عنہ کہنا صحیح ہے یا نہیں، جواب مل گیا، اور ببانگ دوحل علی الاعلان کہہ دیا کہ نہ ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے، نہ ان کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے، چونکہ علماء رجال نے، یہ علماء تصدیق کریں گے، لکھا ہے کہ یزید سے نہ کوئی حدیث نقل ہوئی ہے، نہ اس سے نقل شدہ کوئی حدیث درست ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یعنی ایسا شخص قرار دینا کہ جس سے حدیث نقل کرنا جائز نہ ہو، اس کے خود معنی یہ ہے کہ یہ دائرہ اعتدال سے آؤٹ ہے۔ اگر دائرہ اعتدال میں ہوتا تو اس سے حدیث نقل کرنا جائز ہونا چاہیے، یہ نکلا ہوا ہے۔ اما وہ کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن جو ظاہر امر ہے، جتنا ہمارا فہم ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اگر مسلمان ہوتا تو یہ عمل اس سے سرزد نہ ہوتے جو عمل اس سے سرزد ہوئے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو قتل حسین میں نہ براہ راست نہ بالواسطہ کسی بھی شکل میں وہ شریک نہ ہوتا۔ ٹھیک۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو واقعہ حرہ میں جس طرح سے مدینہ کو تاراج کیا،
جس طرح سے اصحاب النبی کو اس نے قتل کیا اور جس طرح سے وہاں پر خواتین کی عزتوں سے کھیلا گیا اور اس کو چھٹی دے دی گئی کہ جو چاہو کرو، اور کوئی سزا اس نے نہیں دی بعد میں جو اس واقعہ ہرہ کے مرتکبین کو، یعنی کوئی سزا نہیں دی، کہیں سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر مسلمان ہوتا تو یہ نہ کرتا، اگر یہ مسلمان ہوتا تو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ نہ کرتا. جس طرح سے یہ چیزیں ان ادلہ سے جو میرا فہم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، ٹھیک ہے. اما رہ گئی یہ بات کہ مثلا فلاں 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 نے بیعت کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب خود ایک متاخرین سے بھی متاخرین میں، معاصرین میں آتا ہے. تو یہ تو کیا کہتے ہیں ریسورس نہیں قرار پا سکتی. جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کو ریسورس قرار نہیں دیا جا سکتا علمی شکل میں اگر بات کی جائے تو، لہٰذا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ صحابہ نے ان کی بیعت کی ہے. اور خاص طور پر ازواج پیغمبر کے حوالے سے یہ کہنا کہ انہوں نے جا کر بیعت کی ہے، یہ ایک طرح سے اہانت ہے، یعنی ان ازواج پیغمبر کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہو. میں تو اس کو اہانت سمجھتا ہوں کہ وہ گئی ہوں، انہوں نے بیعت کی ہوئی، میں اس طرح نہیں سمجھتا ہوں. یہ دوسری چیز. اور رہ گئی یہ بات کہ اگر فرض کر لو کسی صحابی نے بیعت کی ہے تو پھر کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے؟ آپ جنہوں نے نہیں کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا حکم جاری کریں گے؟ جنہوں نے کی ہے اگر وہ جائز الاطاعہ واجب الاطاعہ سمجھ کے بیعت کی ہے تو جنہوں نے نہیں کی ہے کیا وہ گناہگار تھے؟ اور کتنے ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی؟ یہ تو مسلم ہے، تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ مثلا کیا کہتے ہیں عبیداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس طرح کی حضرت ابوبکر عبدالرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر، ان شخصیات نے بیعت نہیں کی ہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر بیعت کرنا ان کا فریضہ تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال اٹھتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات. لہذا یہ بہت کمزور سی بات ہے کہ فلاں فلاں صحابہ نے بیعت کی تھی لہذا وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بیعت جائز تھی. یہ بالکل کمزور بات ہے، بہت کمزور بات ہے. اچھا، میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ جناب میرے دوست جناب ابوبکر محی الدین صاحب، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں واقعاً بہت سی چیزوں میں. میں ایک طالب علم ہوں، اگر کوئی بات ان کے مشرب کے خلاف جائے تو یہ برداشت کریں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برداشت کریں. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہم لان تان نہیں کرتے ہیں، دیکھو یہ لان تان کیا معنی ہے؟ لان تان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلیئر کریں. لان تو قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ والملائکہ ویلعنہم اللاعنون. واہ ماشاءاللہ. یعنی اللہ نے لعنت کیا ہے کچھ گروہوں کو، ملائکہ نے بھی کیا ہے اور لعنت کرنے والوں نے بھی کیا ہے، یعنی وہ ہم ہیں گویا. یعنی اللہ اور ملائکہ کے ساتھ یلعنہم اللاعنون وہ ہم ہیں. تو یعنی آپ کیوں اپنے آپ کو اس سے نکال کے باہر کر رہے ہیں؟ لعن کرنے کا حکم تو قرآن میں ہے، اس سے نہ نکل جائیں. اور پھر لعن ہے کیا چیز؟ لعن کی دنیا میں لعن انسانوں کی طرف سے اگر لعن ہو تو اس کا معنی یہ ہے کسی کے لیے رحمت خدا سے دور ہونے کی دعا کرنا، یہ لعن ہے. آخرت میں خدا کی طرف سے اگر لعن ہو تو وہ اپنی رحمت سے دور کر دینا اور عذاب میں مبتلا کرنے کے معنی میں ہے لعن. اگر یہ معنی ہے تو پھر یہ کوئی نہ کرنے کی چیز ہے. ہاں یعنی کیا کہتے ہیں، ناجائز مقام پر کسی اہل فرد کے لیے، کسی اچھے انسان کے لیے اعلان کرنا جائز نہیں ہے، نہ یزید کے لیے. اگر یزید کے لیے اعلان جائز نہیں ہے تو پھر کس کے لیے اعلان جائز ہوگا؟ پھر کہیں پر آپ کوئی مصداق دکھا دیں. اگر یزید ہی مستحق اعلان نہیں ہے تو پھر کس کے لیے آپ اعلان کریں گے بھائی؟ اس سے بدتر کوئی انسان آپ کو مل سکتا ہے کہ جس پر آپ لعنت کریں گے؟ یلعنہم اللاعنون کے مصادق یعنی لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. وہ کس پر لعنت کرتے ہیں؟ اگر یزید پر نہیں کرتے پھر کس پر کرتے ہیں؟ لہذا یہ بات مجھے درست نظر نہیں آتی ہے کہ مثلا لعن تان نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یزید جو ہے وہ مستحق لعنت ہیں. اور کسی فرد کو پہچاننا ہو تو اس کے عمل کے برجستہ جو کارنامے ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو تبرئہ نہیں کیا جا سکتا، نہ قتل حسین سے، نہ واقعہ ہرہ سے، نہ خانہ کعبہ کے اوپر منجنیقوں کے ذریعے سے حملہ کرنے سے تبرئہ نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے.
آپ کسی تاریخی واقعے کو ممکن ہے جھٹلا دیں، حالانکہ وہ بھی جھٹلانے کے قابل نہیں۔ طبری نے لکھا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ یزید نے جو اشعار پڑھے تھے یہ اس کے کفر کے لیے یہی اشعار کافی ہیں کہ اس نے سرے سے اس کا انکار کر دیا۔ لعبت ہاشم بالملک یعنی بنی ہاشم نے حکومت ہتھیانے کے لیے سارا کھیل کھیلا تھا۔ لعبہ لفظ لعبہ استعمال کیا ہے، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی جبرائیل آئے ہیں، یعنی سرے سے وحی کا ہی انکار کیا۔ اب اس کے بعد کچھ بچتا ہے؟ یعنی ان ادلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدترین انسان ہے، اور اس بدترین انسان پہ اگر لعنت جائز نہیں تو پھر کسی پہ جائز نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی پر بھی نہیں، پھر یلعنہم اللاعنون خالی رہ جائے گا۔ لعنت کرنے والے بھی لعنت کا کس پر لعنت کریں گے بھائی؟ اگر یزید پہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر کس پہ آپ لعنت کریں گے؟ ٹھیک جی، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی، جس پیرائے میں اور جس خوبصورتی سے حضرت میری بات کو اعتراض کر رہے ہیں، 1000 دفعہ کریں اتنی خوبصورتی سے تو میں قربان جاؤں۔ جی یہی انداز مان ہونا گئے چاہیے۔ پھر آپ؟ مان گئے۔ مان اب جو بات انہوں نے کی، جی میں نے آپ سے عرض کیا، ایک اشارہ کیا تھا کہ لعن نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر 99% بھی ہمیں ڈائریکشن یہ مل رہی ہے کہ وہ قاتل ہے، کسی بھی قاتل کے بارے میں، یہ ہماری رائے ہے جو ہم نے احادیث سے سمجھی ہے، جی جو ہمارے یہاں فتویٰ جب بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں احتیاط کسی بھی شخص کو کفر تک لے جانے کے لیے، لعین بنانے کے لیے، جہنمی کہنے کے لیے ہمارے اصول قائم کیے گئے ہیں، اور اس اصول سے کبھی باہر نہ نکلنے کا ہمیں تعلیم ہے۔ اب یہاں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب سے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا خواستگار ہو کے اور جان کی امان پا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روایات اس زمانے میں آئی ہیں جانبین سے، آگے چل کے بھی روایات کا ایک ذخیرہ ہے، واقعات کا، الفاظ کا، وہ ذخیرہ قابل توجہ نہیں ہے۔ اس ذخیرے کو اگر ہم تسلیم کرنا شروع کر دیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا جانبین کا، جانبین کا کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ تو ہم اپنی عقائد کی مجھ سے سنیے رد بھی تو نہیں کیا جا سکتا، رد بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن رد کریں گے پھر بھی کچھ نہیں بچے گا۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہو کفر کے لیے، کیونکہ جب آپ کسی کو کافر کرنے کے لیے کسی ایک وجہ کو کر دیتے ہیں تو یہ دروازہ جو سختی سے بند کیا گیا ہے، اگر آپ کسی کے لیے کھول دیں گے تو اس کا تماشا آج آپ نے زندگی میں دیکھا ہے، اور اگر اچھے علماء بھی وہ دروازے کھول دیں گے تو پھر تو ایک تباہی مچ جائے گی، تباہی مچ جائے گی۔ اب میں آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر 1% بھی شک کی گنجائش دی گئی ہے، قبلہ نے فرمایا کہ اس کے اشعار ہیں کہ وہ اشعار انہی روایات میں ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا، وہ قابل اتنا بھروسہ نہیں ہے، اتنے اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ گھوڑے باندھے اس نے، وہ ساری چیزیں میں اس واقعہ کربلا کے حوالے سے، کیونکہ جو آپس میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، بالکل ہوا، تو کوئی مسلمان خانہ کعبہ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اب بات ہم پھر اس بنیاد پر ہم لے جائیں تو مومن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچی ہے بات، جی، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی زبان سے وہ تصدیق کرتا ہے اور عمل سے خانہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے، اور دیکھیے اس کے اعمال، یہ ایک پوری بحث ہے، کیا گناہ آپ کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں؟ کون سا گناہ؟ کوئی بھی ہو، یہ گناہ ہے، کوئی بھی خانہ کعبہ پہ حملہ کر دینا گناہ ہی ہے نا۔ یہ خانہ کعبہ کی حرمت ہمارے نزدیک بہت ہے، مگر ایک جان ایک عام انسان کی حرمت سے بڑی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں کفر کی بات کریں گے تو یہ جو موبائل کے لیے گولی مارتا ہے یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پھر ہمیں دلائل کی روشنی میں دیکھنا ہے، ہم جذبات کی روشنی میں اپنے دین کی عمارت نہیں تعمیر کر سکتے۔ ہمیں جذبات سے باہر، جذبات میرے بھی بہت اعلیٰ ہیں، قابل لعنت نہیں ہے یزید، بس اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک میرے نزدیک توقف ہے،
اور توقف اور قابل لعنت نہ ہونے میں فرق ہے، اور مفتی صاحب علامہ صاحب اس بات کو جانتے ہیں، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ توقف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک لمحے کا یا ایک درجے کا جو شک ہے اس کی رعایت کی گئی ہے۔